سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہید الحق اور میرا یوٹیوب چینل شہید شمسی آفیشل۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے نورانی قاعدہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگ نورانی قاعدہ پڑھ کر کس طرح قرآن صحیح اور درست کر سکتے ہیں۔ مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو کس طرح صحیح سے ادا کرنا ہے اور کس طرح قاعدے کے مطابق ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے مثلا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن اور صحیح نام بالکل پڑھنے نہیں آتا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پڑھنے آتا ہے لیکن قاعدے کے مطابق پڑھنا نہیں آتا۔ مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، مد غنہ جزم سکون کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے اسے ادا کرنی چاہیے، یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے سے قرآن بددعا اور گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں یا اصل نام قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک دیکھتے رہیں اور اس یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں تختی نمبر 3 سے۔ میں آپ لوگوں کے اس سے پہلے سبق نمبر 3 یعنی مرکبات کے سلسلے میں بتا دیا تھا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ حرف ہو اور شروع میں 2 حرف ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی حرف یہ سب مرکبات ہی کہلاتا ہے۔ تو میں اس کے سلسلے میں بالتفصیل میں بتا دیا تھا، اچھی طرح میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 3 حرکات۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ عام لوگ اکثر بیشتر لوگ بچوں کو نورانی قاعدہ کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے ورڈ لکھے رہتے ہیں اس کو نہیں سمجھاتے۔ اس کی وجہ سے نہ سمجھانے کی وجہ سے بچے سب قرآن اور حدیث قرآن کو صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں اور حروف کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں بتانے کے بعد خلاصہ میں بتانے کے بعد آپ لوگوں کو میں صحیح سے حروف ادائیگی کرواؤں گا۔ تو دیکھیے تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کے معنی کیا ہے؟ حرکت یہ کہا کہتے واحد ہے، حرکت اس کی جمع کیا حرکات۔ حرکات کے معنی آتا ہے حرکت کرنا، یعنی ایک جگہ نہ رہنا، بدلنا، ایک جگہ نہیں رہنا، جگہ بار بار بدلنا۔ جیسے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ زبر ہے وہ کبھی زیر بھی ہو جاتا ہے کبھی پیش بھی ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، یعنی کہ اگر ان کو تھوڑا بھی اگر کھینچ دیے تو غلط ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا اس طرح پڑھیں گے تو کیا صحیح نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ تو بتا رہے کیا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ جلدی گویا ظاہر سی بات ہے اگر الف زبر کو جلدی پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر جب جلدی ان کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات تھوڑا بھی نہیں کھینچا، جب تھوڑا بھی نہیں کھینچا جائے گا تو جلدی پڑھا جائے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ جیسے میں لکھ دیا یہ الف، اسی کے سلسلے میں بتا رہے کہ الف ہمیشہ خالی، تو یہ کیا ہے؟ الف، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ گویا کہ یہ الف ہے، اگر اس کے اوپر میں زبر ڈال دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر میں اس کو زیر ڈال دیا یہ بھی حمزہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر میں ان کو پیش کر دیا تو کیا ہے؟ حمزہ ہو گیا۔ تو کیا بتا رہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ ہے۔ گویا کہ اگر الف ہمیشہ اس پہ کوئی چیز نہ ہو، زبر زیر پیش کی حرکت نہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف کہتے ہیں۔ اور اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی چیز زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو ان کے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ تو کیا بتا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، کیا بولنا ہے؟ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ جیسے کس طرح پتہ چلے گا کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے؟ جیسے حمزہ زبر آ، ان کو صحیح سے ادا کریں۔ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ کی آواز جو ہے اوپر کو جاتی ہے۔ حمزہ زبر آ کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ جی کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، تو کیا ہے؟
حمزہ زبر با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا. اب یہاں سے پورا حرف ملائیے، کیا بول رہے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ زبر ہے، یہ زبر، ان کو بھی حرکت کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کیجیے. جیسے حمزہ زبر آ کریں گے تو صحیح ہوگا. اسی کو اگر حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ صحیح بالکل معروف نہیں ہوا بلکہ مجھول ہو گیا. اس کے بعد کیا بتا؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اسی کو اگر میں کاٹ دیا ان کو تو کیا الف ہو جائے گا؟ نہیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. یہ اگر میں حمزہ کی حرکت کاٹ دیا، زبر کی حرکت کو اگر میں کاٹ دوں گا تو یہ الف ہو جائے گا. اسی کو اگر میں زبر ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا. تو کیا جو الف خالی نا وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر سا، جیم زبر جا. تو اس کے بارے میں تختی نمبر 3 کے بارے میں آپ لوگ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے، صحیح طرح سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کے الف سے یا تک کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.